سے لے کے آئیں گے. موبائل سروس چل رہی ہے, انٹرنیٹ بند ہوا ہے, وہ بھی موبائل کا. سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی جس طرح پچھلی دفعہ بند ہوئی تھی. ٹی چوک کا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے پورا پروٹیکٹڈ, اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا ڈیفینیٹلی اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے گا. ڈرا کے دھمکا کے میرا نہیں خیال ان کو 1% بھی فائدہ ہوگا, لیکن انہیں ٹرائی کرنی تو کر لیں. پنجاب میں اس ٹائم پہ ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی, باقی پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے. یہ صرف ایک کے پی کے سے پروٹیسٹ آ رہا ہے, دیٹس اٹ. میری تو ہوئی بات, میرے غور سے بھی ہوئی, ابھی تک تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا. یہ تو ان سے پوچھے نا جو ہر مہینے بعد دعویٰ بولتے. لاسٹ ٹائم اگر 100 بندہ پکڑا گیا تھا 33 افغان نیشنل سے. اس دفعہ بھی ہم نے کل رات بھی پکڑے ہیں افغان, ہوٹلز میں آئے ہوئے تھے. اس دفعہ بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے ملک کا, اکانومی کا, تاکہ لوگوں کو فیکٹس ضرور پتہ ہو, فیصلے اپنے خود کریں لوگ جو کرنے. وہ تھریٹ الرٹ ہم نے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی ہے. ٹیکٹی انٹیریئر میرے ساتھ ہیں, یہ مسلسل کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر رہے ہیں. ابھی بھی اسٹیٹس وہاں پہ اچھا نہیں ہے. کے پی کے گورنمنٹ کے لوگ جو سارا فوکس اسلام آباد پہ دعویٰ بولنے کے لیے کر رہے ہیں, کاش اس ٹائم وہ وہاں پہ جا کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہوتے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد, راولپنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ, سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے سواوی پتھر گڑھ موٹر وے پر بھی مجموعی صورتحال کا فضائی مشاہدہ کیا. سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق امن عامہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. شر پسندوں سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا. اسلام آباد میں زندگی معمول کے مطابق ہے. زیادہ تر راستے کھلے ہیں, جو بند ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا وفاقی دارالحکومت کا دورہ, کہا پی ٹی آئی رہنما رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دے رہے ہیں, کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ملک میں انتشار پھیلانے والوں کی اپنی جماعت انتشار کا شکار. فیملیز بھی آ جا رہی ہیں, لوگ جو ہیں وہ چہل قدمی بھی کر رہے ہیں, زندگی معمول کے مطابق ہے. بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا لیڈر باہر آئے. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے انتظامیہ سے رابطے کیے ہیں لوور لیول پہ, اور کہا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیں. ہم اس حیثل میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ انتشار پھیلائیں اور اسلام آباد جائیں اور وہاں پہ جا کے بلا وجہ بے مقصد جو ہے وہ ہمیں دھرنا دیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں خود پیش کر رہے ہیں. تو یہ ان کی جماعت ہے, یہ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ صبح آپس میں لڑائی ہوئی علی بن گڈا پور کی اور بشرا بی بی کی, اور اب جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ خود گرفتاریاں دے رہے ہیں. شہر کا امن انشاءاللہ تعالی بحال رہے گا, کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم نے آج اسلام آباد میں مختلف شاہراہوں سے ہم گزرے, ہم نے اسلام آباد کا دورہ کیا, اور کافی راستے کھلے بھی ہیں اور راستے بند بھی ہیں. پی ٹی آئی کا احتجاج مکمل ناکام ہو گیا. پارٹی رہنما جان چھڑانے کے لیے خود گرفتاریاں دے رہی ہیں. رہنما نون لیگ طارق فضل چودھری کا دعویٰ, کہتے ہیں عوام کے لیے مشکلات پیدا کر کے کہا جا رہا ہے کہ مقصد حاصل ہو گیا. پی ٹی آئی حالات خراب کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی. یہ مکمل طور پر ناکام. جو مقامی ان کے رہنما ہیں انہوں نے پولیس کو آج خود گرفتاریاں دی ہیں کہ بجائے اس کے کہ احتجاج کی جھنجٹ میں پھنسا جائے اور بندے اکٹھے کیے جائیں, پولیس کو اپنی گرفتاری دیں اور اپنی جان چھڑائیں. شہریوں کی زندگی کے اندر ایک مصیبت پیدا کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے. تو اگر آپ کا مقصد یہ تھا تو یقیناً آپ نے حاصل کر لیا ہے. یہ سیاست جس کو آپ پاکستان تحریک انصاف سمجھ رہی ہے نظام کو سدھار لے گی, سوائے پاکستان کے حالات مزید خراب کرنے کے کوئی اور فائدہ اس سے پاکستان کو نہیں ہو رہا. کرم اور پارا چنار میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے میں مصروف ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی انتقام اور انا کی بھٹی میں پوری قوم کو جلانا چاہتے ہیں, بیرونی طاقتوں سے این آر او لینا چاہتے ہیں. اعلیٰ کی آنکھ کے نیچے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کرم اور پارا چنار میں, اور ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اوپر اور دارالخلافے کے اوپر کس طرح چڑھائی کرنی ہے, ہم نے کس طرح ملک کے اندر بغاوت پیدا کرنی ہے. 9 مئی کو اس جماعت نے وہ کچھ کیا کہ جو آج تک پاکستان میں کوئی دہشت گرد تنظیم بھی کرنے کا نہیں سوچ سکتی. یہ تبدیلی کی جماعت نہیں ہے, یہ صرف ایک شخص کی انا, ایک شخص کی ذاتی گریڈ فار پاور اور ایک شخص کے انتقام کی بھٹی کا نام ہے جس میں وہ پوری قوم کو جلانا چاہتا ہے. بیرونی طاقتوں سے این آر او حاصل کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی بھی ایک سوشل میڈیا کا ڈرامہ ہے جو آپ کو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے. ڈرامے کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. ضلع کرم میں جاری کشیدہ صورتحال کے واقعات میں اب تک 75 افراد جاں بحق اور 80 سے زائد زخمی ہیں. کرم کے معاملے پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک التوا جمع کرا دی گئی. ضلع کرم میں 24 گھنٹوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی. گزشتہ رات سے بگن, علیزئی, بشخیل, کارخلے,
मकबल और कंज अलीजई में झड़पें जारी हैं। झगड़ों में तेजी उस वक्त आई जब तूरी कबीले के मुसल्ला लश्कर ने लोअर करम के देहात कालूकंज, बादशाह कोट और बगन बाजार को आग लगाकर लूट मार की। इन वाक़यात के खिलाफ MWM के हमीद हुसैन ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा कराई और मुतालबा किया कि कौमी असम्बली कुरम की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। ऐवान में कुरम की सूरत हाल पर तफसीली बहस की जाए। खैबर पख्तूनख्वा का जिला कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। सूबाई हुकूमत सूबे से लापता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा 3 रोज में 80 शहरी कत्ल हुए, लोग अपने घरों में महफूज नहीं। PTI की हुकूमत शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई। बिलावल ने जिला कुरम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत की और कहा खैबर पख्तूनख्वा को बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकते। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए PP अपना किरदार अदा करेगी। जिला कुरम के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है।